یعنی گلگت بلتستان کے عوام اس ٹھٹھرتی سردی میں 23 دن سے سڑکوں پر ہے، وہ اپنے پلان بی کی طرف جائیں۔ پلان بی کچھ بھی ہو سکتا ہے انکلوڈنگ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے، کیونکہ عوام جب نکلتی ہے تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزارش کی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان صاحب بہت شریف اور نفیس انسان ہیں، ان کی نہیں سنی جا رہی ہے۔ 23 دن ہو گئے، عوام سڑکوں پر ہے، لیکن کسی بھی لیول پہ یہاں پہ انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے، جہاں سے یقین دہانی سے ہی وزیر اعلیٰ کو یہ بتایا جائے کہ گندم کے کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی ادارہ بھی اس وقت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہوگا، ہم نے وزیر اعلیٰ کو واشگاف الفاظ میں پیغام پہنچایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ عوام آپ کی، یہ خطہ آپ کا ہے۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو نوک جھونک ہے وہ اسمبلی میں چلتی رہے گی، لیکن گلگت بلتستان اور عوام سب کے ساتھ جی ہے، ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ رہی بات اگلا مرحلہ کیا ہوگا، ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یعنی اپوزیشن کے ممبران پروٹیسٹ کرنے والے عوام کے پشت پہ کھڑے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کسی پروٹیسٹ کو لیڈ نہیں کیا، کیونکہ پروٹیسٹ کو لیڈ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے بندے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ان کے اپنے رہنما کر رہے ہیں، یعنی جینون عوامی ایشو ہے، یہ ٹوٹلی عوامی ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، نہ ہی کوئی ریجنل ایشو ہے۔ اس ایشو پہ جو عوامی کوارڈینیشن کمیٹی، ایکشن کمیٹی اور دیگر سوسائٹیز لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور بعید نہیں کہ ہمیں یعنی گلگت بلتستان کے عوام اس ٹھٹھرتی سردی میں 23 دن سے سڑکوں پر ہے، وہ اپنے پلان بی کی طرف جائیں۔ پلان بی کچھ بھی ہو سکتا ہے انکلوڈنگ اسلام آباد میں لانگ مارچ کے، اور ہم لانگ مارچ کریں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی پروٹیسٹ گلگت بلتستان میں ہوا ہے، وہ پروٹیسٹ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے، کیونکہ عوام جب نکلتی ہے تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتی ہے، واپسی کا رستہ عوام کے پاس نہیں ہوتی۔ تو لانگ مارچ سمیت بڑے آپشنز موجود ہیں جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں، خاص کر طاقتور حلقوں سے، گلگت بلتستان کی جو جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فوری طور پر ان چیزوں کو مینج کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ اس مرحلے پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عوام کی کوئی بڑی غلط ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے جو اسٹیٹ فلفل نہیں کر سکتی ہو۔ 3 سے 4 ارب کی کہانی ہے، جس سے گلگت بلتستان کی سبسڈی کو انہینس کرنے کے بعد گندم کرائسس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایشو ان کا ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ کی بحالی کا، وہ پنجاب میں کشمیر میں بحال ہو گئی ہے، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں بھی اس کو اگرچہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ تیزی سے کام کر رہی ہے، تو یقین دہانی نہیں، اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ یہی 2 بیسک ڈیمانڈ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہے گلگت بلتستان کے عوام کی۔ باقی جو جی بی گورنمنٹ سے ہے، اس جی بی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کے تمام مطالبات حل ہوں اور کسی بھی صورت میں حل ہوں۔